بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی میں بھی ستر کا چھپانا ضروری ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والتعری فإن معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الى اہلہ فاستحیوہم واکرموہم، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تنہائی کی حالت میں بھی برہنگی سے پرہیز کرو، یعنی بے ضرورت تنہائی میں بھی ستر نہ کھولو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے برابر رہتے ہیں، کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے سوائے قضاء حاجت اور میاں بیوی کی صحبت کے وقت کے، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام کرو۔ تو معلوم یہ ہوا تنہائی کے اندر بھی ستر نہیں کھولنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی، ان سے شرم اور حیا کرو۔ ایسا نہیں کہ سارا جسم ننگا کر کے گھر میں سوئے رہو، اس لیے کہ فرشتے تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، قضاء حاجت کے وقت اور جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں، اس وقت فرشتے ساتھ نہیں ہوتے، باقی اس کے علاوہ ہر وقت فرشتے ساتھ رہتے ہیں، کرامن کاتبین۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت گویا ستر ہے، یعنی جس طرح ستر کا چھپا رہنا چاہیے اسی طرح عورت کو گھر میں پردے میں رہنا چاہیے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتے اور اپنی نظروں کا نشانہ بناتے ہیں، جامع ترمذی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں عورت کے لیے جو اس کا وظیفہ ہے، جہاں اس کو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، تو وہ گھر میں رہنا ہے۔ گھر سے باہر نکلنا موجب فتنہ ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں تو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آج کل خواتین کی عادت ہوتی ہے گھومنا پھرنا، ایک گھر میں دوسرے گھر میں بلا ضرورت، تو یہ حدیث کی روح سے منع ہے۔ کوئی ضرورت ہو تو وہ جا سکتی ہیں، لیکن وہ بھی پاپردہ، ورنہ اس میں نقصان یہ ہے کہ شیطان اپنی نظروں کا نشانہ بناتے ہیں اور فتنہ کا ذریعہ یعنی کہ موجب فتنہ ہے۔ اس لیے خواتین کو زیادہ تر اوقات اپنے گھروں ہی میں رہنا چاہیے، کوئی کام ہو تو باپردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے تم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی۔